یہ تلاوت کی جس میں خدائے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگ اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، جو لوگ خود کو گناہوں میں ملوث کر بیٹھتے ہیں، جو گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ وہ شخص جس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، یا وہ شخص جو اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھے، یعنی اس سے اپنی زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس شخص سے اپنی زندگی میں کوئی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جس سے گناہ سرزد ہوا یا جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی، ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، یستغفر اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا، اپنے گناہوں کے اوپر وہ نادم ہو گیا، اپنے کیے کے اوپر وہ شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو جانے کے بعد، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جانے کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کے وہ عرض گزار ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کے اوپر وہ شرمندہ ہوتا ہے، تو رب ارشاد فرما رہا ہے یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جاتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد اپنا راستہ وہ رب کی طرف اختیار کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کے وہ التجا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایسے شخص کے لیے میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، یعنی میں اس کی مغفرت بھی فرما دوں گا اور اس کے اوپر رحم و کرم بھی فرماؤں گا۔ معزز سامعین، یہ آیت طیبہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ہمارے لیے یہ معاملہ چھوڑ رہی ہے، ہمارے لیے یہ سبق چھوڑ کے جا رہی ہے کہ اگر ہم سے اپنی زندگی میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اگر ہم سے اپنی زندگی میں کوئی لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول جس معاملے کی اجازت نہیں دیتے، ان کی مرضی کے خلاف ہے، دین اسلام کی منشا کے خلاف ہے، تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اور رب کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، شرمندہ ہونے کے بعد انسان رب کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرے، اور یہ آیت طیبہ کہ یجد اللہ غفور الرحیمہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا بھی پائے گا اور اللہ تعالیٰ کو وہ مہربان بھی پائے گا۔ معزز سامعین،